چاند پور ایک قدیم اور روایتی گاؤں تھا جہاں لوگ محبت اور بھائی چارے سے رہتے تھے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کرتا اور مل جل کر خوشی و غم بانٹتا۔ یہاں کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ گاؤں میں پرانی روایات کو بڑی عقیدت سے نبھایا جاتا تھا۔ بزرگوں کی باتیں قانون سمجھی جاتیں اور نوجوان ان پر سر تسلیم خم کرتے تھے۔ یہ گاؤں اپنی مہمان نوازی، مشترکہ تقریبات اور قدیم رسوم و رواج کے لیے مشہور تھا۔ ہر سال فصل کی کٹائی کے بعد روایت کا میلہ لگتا تھا، جہاں پورا گاؤں اکٹھا ہو کر اپنی پرانی روایات کو یاد کرتا۔ لوگ پرانے لباس پہنتے، دیسی کھیل کھیلتے اور پرانے قصے کہانیاں دہراتے۔ چاند پور میں ایک روایت بہت مشہور تھی جسے بزرگوں کی چوپال کہا جاتا تھا۔ اس روایت کے مطابق گاؤں کے تمام اہم فیصلے صرف بزرگوں کی محفل میں ہوتے تھے اور نوجوانوں کو ان میں بولنے کی اجازت نہ تھی۔ یہ نظام برسوں سے چلا آ رہا تھا اور لوگ اسے گاؤں کی شان سمجھتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ نوجوانوں کو لگا کہ یہ روایت اب غیر ضروری ہوتی جا رہی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ گاؤں کے فیصلوں میں سب کی رائے لی جائے، خاص طور پر تعلیم یافتہ نوجوانوں کی، تاکہ ترقی کی راہ میں رکاوٹیں دور ہوں۔ ایک دن گاؤں میں ایک اہم مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ چاند پور میں ایک جدید اسکول بنایا جائے گا، لیکن زمین کے استعمال پر اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ بزرگ چاہتے تھے کہ اسکول پرانی چوپال کے قریب بنایا جائے، جبکہ نوجوانوں کا کہنا تھا کہ اسکول کو گاؤں کے نئے علاقے میں بنانا زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ بزرگوں کا موقف تھا کہ وہ ہر معاملے میں زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، جبکہ نوجوان کہتے تھے کہ تعلیم اور ترقی کے فیصلے میں سب کی رائے لی جانی چاہیے۔ یہ مسئلہ بڑھتا گیا اور پورے گاؤں میں بحث چھڑ گئی۔ کچھ لوگ بزرگوں کے حق میں تھے اور کچھ نوجوانوں کے ساتھ۔ امام مسجد، ماسٹر حبیب اور گاؤں کے دوسرے معززین نے فیصلہ کیا کہ ایک کھلی بیٹھک بلائی جائے، جہاں ہر کوئی اپنی رائے دے سکے۔ بیٹھک کے دن پورا گاؤں چوپال میں جمع ہو گیا۔ بزرگوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں بات کی اور کہا کہ پرانی روایات ہمیں جوڑ کر رکھتی ہیں اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ نوجوانوں نے بھی دلیل دی کہ روایات کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ بحث کافی دیر چلتی رہی، یہاں تک کہ گاؤں کے سب سے بزرگ شخص دادا جان نے کہا، روایت ہمیں جڑوں سے جوڑے رکھتی ہے، لیکن درخت اگر بڑھنا بند کر دے تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ ہمیں روایت اور ترقی کے بیچ توازن قائم کرنا ہوگا۔ یہ بات سب کے دل کو لگی اور فیصلہ ہوا کہ اسکول کو ایک ایسی جگہ بنایا جائے گا جہاں سب کو سہولت ہو اور ساتھ ہی چوپال کی روایت بھی برقرار رہے گی۔ چند مہینوں بعد اسکول تعمیر ہو گیا اور اس کے افتتاح کے دن گاؤں کے سب لوگ اکٹھے ہوئے۔ بزرگوں نے فیتا کاٹا اور نوجوانوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ یہ ایک نئی شروعات تھی جہاں روایت اور ترقی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ترقی کی راہ میں روایت کو ختم کرنا ضروری نہیں، بلکہ اسے وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنا ہی اصل دانشمندی ہے۔